الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج کے ہمارے درس کا عنوان ہے سورہ فاتحہ شفا ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن پاک کی بڑی عظیم سورت ہے۔ احادیث میں اس کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ اس سورت کے کئی نام ہیں۔ اس کا ایک نام سورۃ الشفا یا سورۃ الشافیہ ہے، جسے میں اور آپ الحمد کے نام سے یاد کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ سورہ فاتحہ ہے، تو اس کے بہت سارے نام ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاتحۃ الکتاب شفاء من السم، سورہ فاتحہ ہر مرض کی شفا ہے۔ سورہ فاتحہ کے شفا ہونے کے ایک دلیل سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر پر تھے، راستے میں ہم نے عرب قوم کے ایک قبیلے کے پاس قیام کیا اور ان سے مہمان نوازی کی درخواست کی، مگر انہوں نے ہماری مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ چند صحابہ تھے، اس علاقے میں، اس گاؤں میں گئے، انہیں کہا کہ ہم مسافر ہیں، ہماری خدمت کریں، انہوں نے انکار کر دی۔ کچھ دیر بعد اس قوم کے سردار کو بچھو نے کاٹا۔ یہ حدیث پاک شعب الایمان کے اندر بھی ہے اور بخاری شریف میں بھی ہے۔ تو جب ان کے سردار کو بچھو نے کاٹا، ڈس لیا، تو انہوں نے ہر طرح کا علاج کیا، جو بھی ان کے پاس ہو سکتا تھا، جھاڑ پھونک وغیرہ جو بھی تھا انہوں نے کیا، لیکن ان کے سردار کو کوئی فائدہ نہ ہوا۔ لہٰذا وہ سب کے سب جو ہے نا، حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس آ گئے تو اور کہنے لگے کہ ہمارے سردار کو بچھو نے ڈس لیا ہے، ہم نے ہر طرح کا علاج کیا ہے، جھاڑ پھونک کی ہے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو دم وغیرہ کر لے، جھاڑ پھونک وغیرہ کر لے؟ تو حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہم میں سے ایک شخص تھا، تو اس نے کہا کہ ہاں میں دم تو کرتا ہوں، لیکن تمہارے سردار کو دم نہیں کروں گا، لیکن اگر دم کروں گا تو میری ایک شرط ہے، میں نے پیسے لینے ہیں، میں نے چیز لینی ہے۔ انہوں نے کہا آپ نے جو کچھ لینا ہے ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، آپ ہمارے سردار کو دم کر لیں۔ تو وہ صحابی رسول گئے اور انہوں نے الحمد شریف جو ہے نا وہ پڑھ کر سردار کی اس ڈسے ہوئے جگہ پہ دم کر دیا، تو اللہ نے اس کو شفا عطا فرمائی۔ اب انہوں نے اپنے وعدے کے مطابق ایک ریوڑ بکریوں کا صحابہ کرام کو دے دیا۔ اب صحابہ کرام نے جب وہ ریوڑ لے لیا، چند صحابہ تھے نا، تو اب ان کے اندر اختلاف ہو گیا کہ آیا یہ جو ہم نے ریوڑ لیا ہے شرعاً یہ درست ہے کہ نہیں ہے، یہ نذرانہ لینا صحیح ہے یا نہیں ہے؟ تو بحث مباحثہ کے بعد یہ طے پایا کہ اب یہ بکریاں جو ہے نا وہ تقسیم نہیں کرتے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ کو ساری بات بتائیں گے اور پھر آپ جو ارشاد فرمائیں گے اس پر ہم عمل کریں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں سارا واقعہ پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ وما یدریک انہا رقیۃ، تو اس شخص نے جس نے دم کیا تھا نا، اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ تم کو کیسے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ ایک دم کے لیے ہے؟ یعنی تمہیں یہ کس نے بتایا؟ بات یہ، اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کو کس نے بتایا کہ اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے اور اس سے جو ہے نا وہ شفا ہو جاتی ہے؟ ظاہر ہے صحابی کا جب جواب ہوا تو وہ یہی تھا کہ آپ نے ہی بتایا یا رسول اللہ، آپ ہی سے ہم نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الحمد میں شفا رکھی ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا قد اصبتم اقسموا واضربوا لی معکم سہما، تم نے ٹھیک کیا ہے، یہ جو تم نے ان سے لیا ہے نا نذرانہ، یہ تم نے ٹھیک کیا ہے اور یہ تمہارے لیے حلال ہے،
اسے آپس میں تقسیم کر لو اور اس میں سے میرا حصہ بھی نکالنا، کیونکہ میں نے تمہیں سکھایا تھا۔ اب اس حدیث پاک سے علماء نے بہت سارے مسائل اخذ کیے ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ قرآن پاک اور بالخصوص سورہ فاتحہ سے دم کرنا جائز ہے، اور یہ آپ کو ایک اور نسخہ بھی دوں جو علماء کرام دیتے ہیں کہ الحمد شریف کو بسم اللہ شریف کی با کے ساتھ ملا کے پڑھ کے 7 مرتبہ آپ کسی بھی چیز پر دم کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ہر مرض کے ساتھ اس کو شفا دے دے گا۔ جس طرح کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، میم کو لام کے ساتھ ملا دینا ہے، تو اس طریقے سے جو 7 مرتبہ جو ہے نا وہ فاتحہ پڑھے گا اور جس بھی مرض کے لیے پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شفا عطا فرمائے گا۔ اب ایک تو یہ کہ قرآن پاک کو دم کرنا اور بالخصوص سورہ فاتحہ کے ذریعے دم کرنا یہ جائز ہے۔ دوسرا یہ کہ قرآن پاک پڑھ کر دم کرنے پر اجرت لینا یہ بھی جائز ہے۔ اور علماء کہتے ہیں کہ استاد کی تعلیم سے طالب علم کی جو آمدنی ہو اس میں استاد کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ اس حدیث پاک سے علماء نے یہ اخذ کیا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو کہا کہ میں نے ہی تجھے سکھایا تھا تو میرا حصہ بھی ہے اس میں۔ تو اگر کوئی شاگرد کوئی آمدنی اگر وہ کسی اس ذریعے سے کر رہا ہے جس سے وہ تعلیم اس نے حاصل کی ہے، تو اس سے اگر استاد لینا چاہے اور شاگرد دینا چاہے تو یہ جائز ہے۔ اگر سوال یہ کیا جائے کہ ہم تو سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرتے ہیں لیکن شفا نہیں ہوتی، تو اس کا جواب یہی ہے کہ یہ دم کرنے والے کی روحانیت کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ ہماری اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے الحمد میں شفا نہیں رکھی ہے، زبان میں فرق ہے، اور جتنا انسان کے اندر پرہیزگاری اور تقوی ہوگا اتنی اس کے اندر جو ہے نا وہ شفا ہوگی۔ جس طرح کہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ بیٹھے تھے ٹبے پہ، اور پھر کچھ طلباء جو تھے وہ اپنے مدرسے سے جو ہے نا وہ کیونکہ ان کے وہاں پہ کڑوا جو ہے نا وہ کنواں تھا، وہ دور جو ہے نا جا کر میٹھا جو ہے نا کنواں تھا ادھر سے جا کر پانی بھر کر آتے تھے، لیکن یہ طلباء تھے ان کے مدارس کے جو ان چیزوں کے قائل بھی نہیں ہیں۔ تو رستے میں دیکھا کہ جی حضرت بابا فرید بیٹھے ہیں، تو انہوں نے اس بچوں سے پوچھ لیا کہ بیٹا آپ لوگ یہ مٹکے اٹھا کے کہاں جا رہے ہو؟ کہا بابا جی ہمارے مدرسے میں کنواں ہے لیکن وہ کڑوا ہے، تو ہم وہ اس میٹھے جو ہے نا اس کنویں سے لے کر آتے ہیں۔ تو بابا فرید نے کہا کہ آپ یہ جو ہے نا کڑوا کنواں سے جو ہے نا پانی لے آؤ، میں آپ لوگوں کو میٹھا کر کے دیتا ہوں۔ بولا بابا جی کس طرح؟ بولا آپ لے آؤ۔ سارے وہ پانی بھر کر لے آئے، تو بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الحمد شریف پڑھ کے پھونک دی۔ اب طلباء تھے، سب جانتے تھے، پڑھے ہوئے تھے، قاری تھے، حافظ تھے، انہوں نے دیکھا کہ بابا آج تو بابا نے بڑا نسخہ دیا ہے ہمیں، یہ تو ہمیں بھی آتی ہے۔ تو بس بابا جی نے جو ہے نا وہ اس میں فاتحہ پڑھی تو سارے مٹکے میٹھے ہو گئے۔ اب آ گئے جلدی مدرسے میں، قراء نے پوچھا، استادوں نے پوچھا کہ بھئی اتنا جلدی آ گئے ہو آج؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور ایک بابا بیٹھا ہوا تھا ٹبے پہ جو ہے نا، اس نے بس ایک دفعہ الحمد شریف پڑھی ہے، اس پہ بس پھونک مار دی، سارے میٹھے ہو گئے۔ تو بولا بھئی ہم تو بڑے قاری ہیں، اور بیٹھو پھر یہ تو بہت اچھا نسخہ مل گیا ہمیں، ابھی یقین نہیں ہے، خود قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، حافظ قرآن ہے۔ تو جناب بس پھر سارے مٹکے بھروا کے رکھ دیے، ساری رات پڑھتے رہے، ساری رات پڑھتے رہے، مٹکا ایک بھی میٹھا نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا بھئی بابا نے کوئی چکر چلایا، جا کے بابا سے پوچھو صحیح۔ تو پھر جب صبح ہوئی بابا کے پاس گئے، بابا پھر ٹبے پہ بیٹھا ہے، بولے بابا جی آپ نے ہمارے سامنے تو فاتحہ پڑھی تھی، ہمارے سامنے الحمد پڑھی تھی، لیکن ہمارے استاد اور ہم ساری رات قرآن پڑھتے رہے، الحمد پڑھتے رہے، پورا قرآن پڑھتے رہے، مٹکا ایک بھی میٹھا نہیں ہوا۔ تو بابا نے کیا فرمایا کہ زبان بھی فرید والی ہونی چاہیے۔ تو جتنا عمل ہوگا، جتنی پرہیزگاری اور تقوی ہوگی نا، قرآن میں ویسے ہی برکت ہے۔ کوئی بھی صورت ہو اس میں اللہ نے برکت رکھی ہے، لیکن ہر ایک کے تقوی کے مطابق ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔